رحیم یار خان میں ایک بچے کو شہید کر دیا گیا، پولیس نے اریسٹ کیا اور اتنا تشدد کیا کہ وہ جو سیٹرڈے والے دن ہمارا احتجاج تھا تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور دوسرا ہمارا بھائی ساتھی ورکر احمد شاہ، اس کے اوپر اتنا تشدد ہوا کہ وہ انکانشیس ہو گیا۔ صرف وہ بے ہوش نہیں ہوا بلکہ اس کا پرچہ الٹا ہمارے لوگوں کے خلاف ٹھپ کیا گیا۔ جس طرح ضلع شاہ پہ انہوں نے لاہور میں تشدد کیا اور اوپر 2 پرچے عمران خان پہ کر دیے، 302 کا ایک ایکسیڈنٹ کا۔ یہ وہ نظام انصاف ہے جس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر عثمان، وہ جو آئی جی ہے، وہ بنا ہوا ہے مریم نواز کا ایک نوکر، ان کا ایک ملازم، اور یہ آج نہیں، یہ پچھلے 1.5 سال سے جو ظلم اور بغیت اور تشدد کر رہا ہے، اس کا احتساب کرنا ضروری ہے، اور وہ وقت قریب ہوگا انشاءاللہ کہ اس کا احتساب ہوگا۔ میں پوری پنجاب کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس تمام تر بدترین ماحول اور حالات میں ہمارا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا اور ان پکے کے ڈاکوں کو مسترد کر دیا۔ مگر راستے کی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ، راستے کی رکاوٹ ہماری کرپٹ بیوروکریسی، راستے کی رکاوٹ ہماری یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے راستے میں عوام کے فیصلوں کو ریجیکٹ کرنے میں اور عوام کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرانے میں یہ راستے میں رکاوٹ۔ میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ جب آپ پرامن عوامی انقلاب کا راستہ روکیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ پھر خونی انقلاب کی طرف جائیں گے، اور جب خونی انقلاب کی طرف جائیں گے تو جو راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری وہ کرپٹ سول بیوروکریسی جنہوں نے پیسہ لے کے یہ جو ظلم ڈھایا ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج سے میں نہیں، آپ کے جو غیرت مند مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ خود بول پڑے، آج وہ ایم پی ایم والے لوگ خود بول پڑے، آج پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لوگ بول پڑے، آج جماعت اسلامی بول پڑی ہے، آج ٹی ایل پی بول پڑی ہے۔ یہ سارے لوگ گواہ ہیں آپ کے سامنے اور پورا میڈیا گواہ ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ سمیع اللہ چودھری صاحب 3 دن تک جیتے ہوئے تھے، پورے میڈیا نے 100% رزلٹ دکھایا ہمارے پاس ہے، ویب سائٹ جو ان کی ویب سائٹ ہے الیکشن کمیشن کی، اس کے اوپر جیتے ہوئے 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو پورا کمپلیٹ رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن 10 کی شام کو کسی کی خواہش پہ جناب رزلٹ چینج کر دیا جاتا ہے، اور یہاں ہم آ کے بیٹھے بیٹھے ہیں، اتنے دنوں سے ہم جب رول رہے ہیں، لیکن اس اپنی ویب سائٹ کے اپنے ریکارڈ کو الیکشن کمیشن ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب دوسری پارٹی کے اعتراض پہ اب تاریخ 12 تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ اللہ کرے ہمیں انصاف ملے، لیکن توقع ایکسپیکٹیشن ہمیں بہت کم ہے۔ اس لیے میرے دوستوں آپ سے ایک گزارش ہے کہ آج کا جو میرا ایک میسج ہے کہ ایک ٹرینڈ چلائیں کہ یہ جو کٹ پتلی اور ناجائز بچے انہوں نے پیدا کیے ہیں اور ناجائز ایم ایل ایز بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، ایم پی ایز بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے ایک مطالبہ کریں کہ کم سے کم پہلا مطالبہ زرداری اور شریف اگر یہ لائل ہیں تو سب سے پہلے اپنا ساری پراپرٹی، ساری جائیداد، سارا بال و بتا یہاں لے آئے۔ اور آخر میں وہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے اس کو شرم آنی چاہیے جمہوری کہتے ہوئے۔ بھائی وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وہ کٹ پتلی اور ناجائز وزیر اعلیٰ جس کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پٹھو اور مہرا ہے اور وہ ان کا کٹ پتلی ہے، اس کو تم پہلے تو انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل بنا کے یہاں انٹیریئر منسٹر بنایا، انٹیریئر منسٹر 5 مہینے انٹیریئر منسٹر عیاشی کرتا رہا، اور کاغذ جمع کرانے سے 2 دن پہلے ریزائن کرایا، اور وہاں جاتا ہے وہ الیکشن لڑتا ہے۔ اس کٹ پتلی کو اٹھا کر کے آپ لبادہ اوڑھ رہے ہو پیپلز پارٹی کا، اس کو آپ جمہوری تماشا لگا رہے ہو۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اتنا گر گئے ہو کسی کے قدموں میں کہ آپ کو اپنی شرم و حیا ختم ہو گیا۔ آپ کو نہیں پتا وہ کس کا نمائندہ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کل وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا تھا، کل وہ کسی کا نمائندہ اور کا تھا، اور آج آپ کا نمائندے کے طور پر آ چکا ہے۔ تو اس طرح کی بارگیننگ، اس طرح کی بندر بانٹ سے نہ ملک ترقی کرتے ہیں
نہ قوم کبھی ترقی کرے گی. اس طرح کے لوگوں کو عوام نے صحیح معنوں میں ریجیکٹ کر دیا ہے. اب انشاءاللہ آگے دیکھیے گا، پنجاب کی عوام تو پہلے ریجیکٹ کر چکی ہے پی ایم ایل این کو، اور سندھ کی عوام بھی ریجیکٹ کر چکی ہے، لیکن آگے پیپلز پارٹی سندھ میں بھی جانے کے قابل نہیں ہے. شکریہ. سر یہ بتائیں کہ اکبر اسلاور نے کہا ہے کہ وہ دیکھیے کہ ان کا پارٹی الیکشن میں شامل کرنے آ رہا ہے، اس کو کیا کہنا ہے؟ اکبر بابر کو کوئی اور کام ہے تمہارا؟ اس کا ہماری پارٹی سے نہ تعلق نہ واسطہ. کاش کے الیکشن کمیشن جانبدار نہ ہوتا، کاش کے سپریم کورٹ انجسٹیفائڈ اور نا انصافی نہ کرتی تو اکبر بابر کے اوپر اتنے بڑے جرمانے ہوتے کہ آپ کو نظر آتا، اور اب بھی جرمانہ ہوگا. انصاف یہ بتائیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایک جانب سے مفاہمت کی پیشکش کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ سے مخصوص نشستیں لے لی گئی ہیں، آپ کے پرامن کارکنان اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس سچویشن میں مفاہمت کیسے ہوگی؟ دیکھیں، مفاہمت کبھی ڈاکو سے بھی مفاہمت ہوتی ہے. ایک بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے، آپ کے بندوں کو مارتا ہے، آپ کا قاتل ہے، آپ کے بچوں کا قاتل ہے، ان سے کس بات میں مفاہمت کریں گے؟ نہ مفاہمت ہے، اور وہ خود بھی جھوٹ بول رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ مفاہمت صرف زبان سے وہ کہہ رہا ہے. جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ تو کٹ پتلی ناجائز اولاد ہے. ہم کسی کے اس ناجائز اولاد سے یا ناجائز وزیر اعظم سے یا ناجائز ایم این اے سے ہم کس بات پہ بات کریں گے؟ ڈاکو سے بات کرنے کا کوئی تو بتا نہ ہی ہم نے کر دی. سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع ہے کہ مخصوص نشستیں آپ کو مل پائیں گی؟ سپریم کورٹ سے ہے، مگر قاضی فائزہ صاحب سے نہیں ہے. اچھا، شعیب شاہین صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ کی مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن نہیں دے پایا، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے سنی اتحاد کے ساتھ جو الحاق کیا اور انہوں نے پارٹ اس الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا. اس بنیاد کے اوپر آپ کو جو ہے مخصوص نشستیں نہیں ملی. پہلے آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ وحدت مسلمین کے ساتھ آپ کا الحاق ہوا تھا، الیکشن میں لڑا. یہ فیصلہ چینج کس نے کروایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈر آرٹیکل 51 یہ حق ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، جس پارٹی میں شامل ہونا چاہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ اپنا حق ثابت ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا ہوا تھا، ہم سے پہلے کا نجات چھینا گیا، اسی لیے چھینا گیا نا تاکہ ایک تو ہمیں اس الیکشن میں نقصان ہو اور دوسرا کے حوالے سے. لیکن جب ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تو اس کے بعد ہمارا حق ہے آرٹیکل 51 میں. تو یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ بالکل آن دی فیس آف انلیگل ہے، انلافل ہے. یہ اس کے اوپر مثال خود دی ہے، اس نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پارٹی کو آپ نے دیا تھا، اور کہتے ہیں اس کا ثبوت دے دیا. اس کی اپنی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے کہ وہاں پارٹی نے الیکشن لڑا تھا اور اس کو دیا. الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ بھی موجود ہے جی، ان کا اپنا فیصلہ موجود ہے، ان کے بعد پارٹی کے پریسیڈنٹ موجود ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. لیکن بدنیتی جب ہوتی ہے نا تو پھر اس طرح کے فیصلے آتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو.